پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں ابسا کومل. آج ہم بات کریں گے مختلف موضوعات پہ، جس میں دہشت گردی کے خلاف ایک متفقہ فیصلہ سازی کے لیے بلاول بھٹو کی طرف سے ثالثی کی آفر، اس پہ حکومت کا رد عمل اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا تفصیلی موقف ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. مگر آج کا ہمارا بنیادی موضوع ہوگا حکومت اور ریاستی اداروں کی طرف سے متنازع ترین پیکا قانون کا بے دھڑک استعمال. جس طرح کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی حالیہ تاریخ میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. اس میں صحافیوں کو، عام شہریوں کو بھی، لیکن صحافیوں کو خصوصی طور پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بے بنیاد مقدمات اور الزامات کے تحت ایسا نظر آتا ہے کہ گرفتار کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف حکومت ہے وہ اس کا بھرپور دفاع کر رہی ہے. کل ہم نے دیکھا کہ اردو نیوز سے منسلک صحافی وحید مراد کو ان کی رہائش گاہ سے بغیر کسی نوٹس اور وارنٹ کے اچانک گرفتار کر لیا گیا. ان کی اہلیہ اور ان کی جو ساس ہیں، ان کے مطابق نقاب پوش افراد آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ان سے کہا کہ کیا آپ افغان ہیں، دروازہ کھولیں. اس کے اوپر صحافی وحید مراد نے دروازے کے نیچے سے ہی ان کو شناختی کارڈ دکھایا. پھر ان کو ساتھ بتایا بھی کہ وہ افغان نہیں ہیں، مگر جو نقاب پوش اہلکار تھے وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور وحید مراد کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گئے. اس کے بعد آج ایف آئی اے نے صحافی وحید مراد کی پیکا قانون کے مقدمے میں گرفتاری ظاہر کر دی. انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اور جو چارج شیٹ ہے وہ بہت ہی مضحکہ خیز ہے. اس کے مطابق صحافی وحید مراد کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے سردار اختر مینگر کا جو بیان تھا وہ سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کیا، پھر بی ایل اے کا دعویٰ رپورٹ کیا، پھر ساتھ ہی ایک نیوز سٹوری انہوں نے شیئر کی. اس قسم کے ویگ قسم کے الزامات ہیں. عدالت کی طرف سے ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے. اس واقعے سے چند ہی دن قبل ایف آئی اے کی طرف سے پیکا ایکٹ کے تحت سینئر صحافی فرحان ملک کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور آج ان پہ ایک اور فراڈ کا مقدمہ میں بھی ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو اتحادی حکومت آج ہے، یہ اسی پیکا ایکٹ پہ صحافیوں اور جو شہریوں کا احتجاج تھا، اس سے پہلے جو صحافیوں نے احتجاج کیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں، پیکا کے دوران، اس میں ان کے ساتھ شامل رہے تھے، لیکن آج اس کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں اور اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں. ہم آپ کو سنواتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف سے جب اس بارے میں آج سوال کیا گیا تو انہوں نے کس طرح ایک طرح سے ڈھکے چھپے میں لیکن اسی بات کا دفاع کر دیا. پی ٹی آئی کے دور میں جب صحافیوں کو اٹھایا جاتا تھا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے کیمپوں میں آ کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے تھے. لیکن سر آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں حکومت میں اور صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. سر کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ نہیں، میں نے ابھی جواب دیا ہے. دیکھیں یہ جو سلسلے ہیں، کہیں سیاستدان حدود کراس کر لیتے ہیں، کہیں صحافی کے حدود کراس کر لیتے ہیں. یہ ہمارے حالات جو ہیں اس سے کوئی بھی امیون نہیں ہے، کوئی مبرہ نہیں ہے. کوئی یہ صحافی برادری جو ہے وہ کوئی انسولیٹڈ تو نہیں ہے کہ وہ اس کے جو حالات سے جو ہے بالکل لا تعلق ہے. اب یہ کون سی سیاستدانوں اور صحافیوں کی حدود کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم پروگرام میں اور پروگرام کے دوسرے حصے میں حکومتی رہنما سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن بنیادی ہماری یہی بات ہوگی کہ حکومت کا اپنی مرضی کے جو جابرانہ قانون کو بنانا اور پھر اس کا اس طریقے سے بے دریغ استعمال کرنا، کہ اس سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے. اس سمیت سیاسی موضوعات بھی ہوں گے اور پروگرام میں ہم سب سے پہلے پی ٹی آئی کا موقف جانتے ہیں، جس کے لیے ہمارے ساتھ شیخ اکرم صاحب موجود ہیں، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہم آپ سے پی ٹی آئی سے متعلق سیاسی امور پہ بھی بات کرنا چاہیں گے، لیکن پہلے پیکا کے تحت ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی صحافی گرفتار ہو رہا ہے. الزامات کی فہرست ایسی ہے کہ اس میں کوئی خاص سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیں جی، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یہ ایک ڈریکونین لا ہے اور یہ ایک کالا قانون ہے جس کے شیپ میں یہ لوگوں کے لب سینا چاہتے ہیں، لوگوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں. یہ اپنی بدصورت تصویر دکھانے والوں کو جو ہے وہ دبا دینا چاہتے ہیں. اور اس میں آپ لوگ بھی، صحافی بھی، ہم سب سیاستدان، سب کو اس کی لپیٹ میں انہوں نے لیا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے وحید مراد کا ذکر کیا، سبحان افتخار کا، فرحان ملک کا. پاکستان تحریک انصاف ان نوجوانوں کی جس طریقے سے گرفتاری کی گئی اور پھر جس طریقے سے وہ سامنے لائے گئے، اس پہ شدید مذمت کا اظہار کر چکی ہے. ہم نے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. یہ بڑا مضحکہ خیز ہے جس طریقے سے یہ ایف آئی آرز جو ہے اور یہ رپورٹس ان کی جو ہے وہ ڈرافٹ کی جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ پوری دنیا میں جہاں آلریڈی ہمارا تماشا بن چکا ہے، دن بہ دن یہ اپنی ساکھ، بچی کچی ساکھ جو ہے وہ تباہ کرتا جا رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے، اور پھر یہ مختلف قسم کے واسطے دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑا ظلم، اس سے زیادہ فسطائیت نہیں ہو سکتی کہ کسی معاشرے میں سیاستدانوں کو اور صحافیوں کو اس قسم کے جبر کا نشانہ بنایا جائے.
تو ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جی، ہر مقام پہ جہاں پہ فزیکلی بھی، جب بھی پیکا کے حوالے سے بھی احتجاج ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ پہلی سٹیپ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی کھڑی رہی ہے جی۔ اب ہم سیاسی امور کی طرف جاتے ہیں۔ شیخ صاحب، جنید اکبر صاحب صدر ہیں پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا کہ عید کے 3 دن اڈیالہ کے باہر احتجاج کریں گے۔ یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے پارٹی کے اعتبار سے، یا یہ ان کا انفرادی طور پہ ان کی طرف سے اس کو اعلان سمجھا جائے؟ دیکھیں جی، مرکز میں تو ایسی کوئی 3 دن کی پالیسی ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی ہے، نہ خان صاحب سے کل ملاقات ہوئی ہے، نہ اس میں اس قسم کی کوئی ڈائریکشن ہے۔ ہاں، عید کے بعد گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے لائے عمل تحریک کا اور احتجاج کا ضرور سامنے آئے گا، مگر اس قسم کے 3 دن کا کوئی مرکزی لیول پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر صوبہ اپنے تئیں کو فیصلہ کر چکا ہے تو وہ اس میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں جی خود۔ تو یعنی امکان ہے کہ خیبر پختونخوا سے مظاہرین کو لا کر یا پھر دیگر علاقوں سے بھی جنید اکبر صاحب احتجاج کریں عید کے دنوں میں اڈیالہ کے باہر؟ جی میرے علم میں نہیں ہے احتجاج۔ تو دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف، میں بار بار کہتا ہوں، از ان کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پروٹیسٹ۔ جب تک خان رہا نہیں ہوگا ہم تو احتجاج کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جی۔ تو اگر اس میں کوئی صوبائی صدر یہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ بااختیار ہے، اس میں وہ کر سکتا ہے جی، مگر ابھی تک مرکز پہ نہ کوئی ایسی چیز ڈسکس ہوئی ہے، کیونکہ مرکز میں اس قسم کی جو موومنٹ ہے وہ خان کے ڈائریکشن کے بغیر وہ نہیں ہوتی، خصوصاً جب اڈیالہ کا ذکر آتا ہے تو اڈیالہ از سینسٹیو اور اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے اڈیالہ کے قریب جو ہے وہ ایک احتجاج ہوا بھی ہے، وہ ہمارے جو پنڈی کی تنظیم ہے اور پنڈی کے نوجوان ہیں انہوں نے کیا، وہاں پہ بڑا کامیاب طریقے سے کیا۔ اس کے بعد ان کو اسپیشل برانچ نے اور پولیس نے تنگ بھی کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں ایف آئی آر وغیرہ دے کے، مگر بہرحال کوئی بیٹھ نہیں رہا جی۔ ہر کوئی اپنی کیپیسٹی اور حیثیت کے مطابق، چاہے وہ کسی بھی صوبے کا ہے، وہ احتجاج کر رہا ہے جو جتنا کر سکتا ہے جی، ان حالات میں جو جتنا کر سکتا ہے اتنا کر رہا ہے جی۔ شیخ صاحب، یہ بات اس سے پہلے اب آپ لوگ فاصلہ اختیار کر چکے ہیں فواد چودھری صاحب سے، لیکن انہوں نے ایک الزام لگایا تھا کہ خان صاحب نے اڈیالہ سے یہ پیغام دیا کہ اڈیالہ کے باہر ابھی تک کوئی احتجاج کیوں نہیں ہوا، تو پارٹی کے رہنما یہ بات عوام تک یا کارکنان تک نہیں پہنچاتے۔ اس کے علاوہ اب اڈیالہ کے باہر گفتگو کے حوالے سے جو پابندی ہے اور اس پہ اکتفا آپ لوگوں کی طرف سے کیے جانے کے اوپر فیصل چودھری صاحب نے بھی تنقید کی تھی۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک سخت بیان دیا ہے ان کے حوالے سے اور کہا کہ فیصل چودھری صاحب کا پہلے سے ہی ایک منفی کردار ہے۔ تو آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے بتا سکتے ہیں کہ کیا منفی کردار رہا فیصل چودھری صاحب کا پارٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس پہ تو رائے صاحب خود روشنی ڈال سکتے ہیں، اور اپنے ذہن میں رکھیے گا کسی کو بھی لیگل کمیٹی میں سے نکالنے کا اختیار جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب کے پاس ہے، کیونکہ لیگل کمیٹی یا لیگل ٹیم جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اپنی ہے، اور وہ اپنی لیگل کمیٹی اور ٹیم کے ساتھ ریگولر میٹنگز کرتے ہیں۔ If he doesn't want somebody in his team, so be it۔ ہمیں تو اس میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اڈیالہ میں کوئی سمجھتا ہے کہ خان کی بات ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ رہی باہر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ عمران خان صاحب صرف وہاں اپنے پارٹی کے قائدین جن کو پچھلے 6 مہینے سے ملنے ہی نہیں دیا گیا، آپ اپنے ذہن میں یہ بھی رکھیں نا کہ پولیٹیکل لوگوں کو تو پچھلے 6 مہینے سے ملنے ہی نہیں دیا گیا، ان سے ملاقات نہیں کرتے، بڑے ضمن میں وہ وکلاء اور بہت سے لوگ جو تاریخوں پہ جاتے ہیں، اور ان کی اپنی فیملی، ان کی بھی فیملی اور بشرا بی بی کی فیملی، وہ سب جاتے ہیں، سب باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی غلط انفارمیشن باہر آ رہی ہوتی تو فیملیز از آلویز دیئر ٹو کریکٹ۔ تو ویری کوئکلی پھر جو فیصل صاحب کے حوالے سے سلمان راج صاحب ان کو لیگل ٹیم سے نکالنے کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی بھی بات ہوگی تو خان صاحب کی طرف سے آئے گی کہ فیصل چودھری ان کی ساتھ لیگل ٹیم میں حصہ ہے یا نہیں؟ نہیں، خان صاحب نے تو فیصلہ کر دیا نا، خان صاحب کے فیصلے کے بعد ان کو نکالا گیا نا جی۔ ٹھیک ہے، اچھا میں آگے بڑھتی ہوں۔ شیخ صاحب، پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک آفر کی گئی ہے کہ وہ انگیج کرنے کو تیار ہیں سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینے کے حوالے سے، کیونکہ اس سے پہلے جو اجلاس ہوا اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہوئی تھی اپنے تحفظات کی وجہ سے۔ سو آپ لوگ بلاول صاحب کے اس کردار کو ایکسیپٹ کریں گے اگر وہ کوشش کرتے ہیں آپ سے رابطہ کریں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بلاول صاحب جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے صاحب ہیں۔ یہ سارے صاحب جو ہے نا، چاہے نون لیگ والے ہوں چاہے پیپلز پارٹی والے ہوں، ہمارے لیے سب ایک برابر ہے۔ یہ ہمارے دونوں مینڈیٹ چور ہیں، دونوں بینیفیشری ہیں سسٹم کے، اور اس وقت ان کی آپس میں لڑائی ہے، کیونکہ یہ آپس میں باریوں پہ لڑ رہے ہیں۔ ایک چور کو تھوڑا حصہ ملا، دوسرے کو بڑا حصہ ملا، یہ جو انسٹال گورنمنٹ کے اندر۔
تو ان کے اپنے ایشوز ہیں. اب وہ اپنی ایک لیڈرشپ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی کہ میں ابھی نہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے میرے بھائی، جاؤ سندھ کے معاملات ٹھیک کرو، وہاں تمہارے پاس حکومت ہے، یہ آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. اس کمیٹی کے حوالے سے اسپیکر کا آفس موجود ہے، اس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی میڈیشنز ہوتی ہیں، یا پہلے بھی جو مذاکرات فیسیلیٹیٹ ہوئے تھے اسی آفس میں سے ہوئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک پارٹی کو یہاں آپ کے چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حکومت میں جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، ہمارے لیے آپ سب ایک جیسے ہیں. اب یہ شیخ صاحب ایک اور صاحب بھی ہیں جو آج کل جو بیانات دے رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑی خصوصی ایک ہمدردی آپ لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، وہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب اگر پی ٹی آئی کی رضامندی حاصل کر لیں تو ہم قومی سلامتی کمیٹی کا ایک دوبارہ سے ایک اجلاس بلا لیں گے. یہ آپ کے لیے آپ کی اس وقت کیا ڈیمانڈ ہے؟ ایک اور اجلاس بلایا جائے، آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، پی ٹی آئی کیسے آن بورڈ آ سکتی ہے قومی سلامتی سے یا سیکیورٹی سے متعلق جو معاملات ہیں، کیونکہ آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت بھی ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو بڑا واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ اگر آپ اے پی سی بلاتے ہیں، اگر بلاتے ہیں تو بےایمانی ہوگی اگر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر اس میں موجود نہ ہو. اور انہوں نے اس سے بچنے کے لیے پھر اے پی سی چھوڑ کے تو نے کہا بریفنگ کر لیتے ہیں. اب بریفنگ میں ان کے لیے اور آسانی تھی. ہم نے کہا تھا، ہم نے اپنی اٹینڈنس جو بریفنگ میں تھی وہ مشروط کی تھی خان صاحب سے مشاورت کے ساتھ. اگر سنجانی کے لیے چھٹی کے دن 7 بجے جیل کھل سکتی ہے تو اس مشاورت کے لیے 3 آدمی جا سکتے تھے نا. اتنا اہم سیکورٹی بریفنگ تھی تو ہم اس میں خان کی ان پٹ کے بغیر کیسے چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے تھے. بٹ وہ نہیں کی بیکاز دس گورنمنٹ از ناٹ سیریس. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ایسا ابھی کسی دوسری سیکورٹی بریفنگ کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کوئی آفیشیل ڈیمانڈ ابھی تک نہیں کی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں نا، پاکستان تحریک انصاف کے بغیر جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اگر یہ اسٹریٹجی فائنلائز بھی کرتے ہیں جس کو پیپل اون نہیں کرتے، اگر سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اور ووٹ نہیں ہے تو لوگ اس کو اون نہیں کریں گے. اب نہیں کریں گے تو اسٹریٹجی انفیکٹو ہوگی. بہت سی ایک طرفہ فیصلہ سازی تو شیخ صاحب کی جا رہی ہے. ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ حکومت کو اس بات سے اب کچھ خاص فرق نہیں پڑتا کہ اس کی اونرشپ تمام پارٹیز لے رہی ہیں یا نہیں لے رہی ہیں. اور پھر ہم دیکھیں، میری بات سنیں. سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، معذرت. میں صرف یہ کہوں گا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا فیصلے تو ہو رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. فیصلے تو مارشل لاء میں بھی ہوتے ہیں جب سیاسی پارٹیاں بالکل، ویسے تو ہم اس کو سویلین مارشل لاء ہی کہتے ہیں جو آج کل لگا ہوا ہے، مگر ڈکٹیٹرشپ کے اندر بھی فیصلے ہوتے ہیں اور کوئی پولیٹیکل پارٹی آن بورڈ نہیں ہوتی. تو فیصلے کر لینا اس وسطیت میں، اس جبر میں، یہ کوئی کمال کوئی نہیں ہے. ہمارے لیے تو یہی ڈکٹیٹوریل ریجیم ہی ہے جس طریقے سے ہمیں ڈیل کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ کو ڈیل کر رہے ہیں، صحافیوں کو، سیاستدانوں کو. آپ کو گھروں میں سے اٹھا جاتے ہیں نقاب کو، سانو پارلیمنٹ میں بچوں چوک کے لے گئے سے نقاب ہو جاتے ہیں آپ کو. شیخ صاحب، اب ایک جو اپوزیشن کے حوالے سے بہت سے تاثرات تھے کہ کوئی بڑا اتحاد بن کے سامنے آئے گا، بالخصوص پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے حوالے سے، لیکن ابھی تک اس پہ چیزیں فائنلائز نہ ہونا بظاہر نظر آتا ہے حکومت کا اعتماد مزید بڑھا رہا ہے. اب ہمارے سامنے جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ صاحب کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے مولانا صاحب سے کہا کہ پی ٹی آئی سے ملاقات میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں اس کو تحریری شکل میں لے لیں تاکہ کوئی مکر نہ جائے ان باتوں سے. کیا گارنٹیز جے یو آئی آپ سے مانگ رہی ہے؟ کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے کہ ایک پاورفل اتحاد کے طور پہ آپ لوگ ایک ساتھ ہم زبان ہو کے بات کریں؟ دیکھیں، ایگزیکٹ ڈیٹیلز تو میں آپ سے نہیں شیئر کروں گا. اوبیسلی ہم چیزوں کو سیریسلی شیپ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر میں ساری ڈیٹیل سامنے رکھ دوں تو اتحاد تو کبھی بھی نہیں بنے گا نا. تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو بھی ان کی کنسرنز تھی مولانا صاحب کی جو ہم تک پہنچی، قابل حل ہے، قابل عمل ہے. اس میں جو ہمارے مقامی اسٹیک ہولڈرز ہیں کے پی کے اندر، دے ہیو شون دیئر کنسنٹ ٹو گو بائی وٹ خان صاحب سیز، اور انہوں نے بتا دیا ہے. چیف منسٹر نے، آپ نے سنا ہوگا، اس دن کہا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے مولانا صاحب کے حوالے سے، ان کی کنسرنز دور کرنے کے حوالے سے از آن بورڈ. اور کچھ فیوچر کے معاملات ہیں، اوبیسلی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ان کے فیوچر کے کنسرنز ہوتے ہیں. ادر دین دیٹ یہ اتحاد کو خان اپنی ذاتی اس کے لیے تو نہیں بنا رہے نا، اپنی ذات کے لیے تو نہیں بنا رہے. وہ تو آئین اور قانون کی بالادستی اور حکمرانی کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو پی ڈی ایم تو نہیں ہے. تو اس میں مولانا صاحب کی جو لاسٹ میں نے گفتگو سنی، where he mentioned کہ جو بیان بازی بھی ادھر سے ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، which is positive. کیونکہ جب اتنی تلخیاں رہی ہوں تو کچھ چھوٹے موٹے سپلنٹرز ہو جاتے ہیں، مگر جب مین لیڈرز اس قسم کا رویہ اختیار کریں تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں. سو مجھے لگتا ہے اب کیونکہ ملاقاتیں بھی کھل گئی ہیں خان صاحب سے، مشاورت چند ریگولر ہوگی، اس کے بعد عید کے بعد انشاءاللہ یہ اتفاق فارمل اتحاد میں آ جائے گا. اور آپ نے بات کی لکھائی کی، تو اس کا میں بڑا واضح بتا دیتا ہوں کہ جب آپس میں بیٹھ جائیں گے، چیزیں طے ہو جائیں گی،
تو اس پہ پھر خان صاحب سے ہم پوچھ لیں کہ پھر ہمیں دیکھیں جب آپ نے تہیہ کر لیا ہوتا ہے اور نیت ہو جاتی ہے کہ آپ نے اکٹھے چلنا ہے اور اس ایجنڈا پہ چلنا ہے تو پھر چاہے وہ لکھی ہوئی چیز ہے چاہے زبانی چیز ہے کیا فرق پڑتا ہے. جب اتحاد ہو جائے گا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے جی. بٹ وہ اب خان صاحب کے ساتھ ہم ہر اسٹیپ چلیے اب یہ سارے مشاورتی پروسیس میں بہت زیادہ وقت کیا ضائع نہیں کر دیا گیا آپ دونوں کی طرف سے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے آخر میں. سالوں کی تلخیاں ہیں اب سالوں کی تلخیاں ہیں سالوں کی. آپ نے دیکھا ماضی جے یو آئی ایف کا اور پی ٹی آئی کا سالوں کی تلخیاں ہیں, سخت جملے چیزیں, الیکشن. ابھی یہ جو الیکشن ہم نے لڑا ایک دوسرے کے خلاف لڑا, مطلب سالوں کی تلخیاں, اتنے الیکشن اتنی لڑائیوں کے بعد اگر مہینے دو کی مشاورت چل پڑی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت دیر ہے. بہت بہت بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوئے ہوئے. آخر میں آپ سے ویری کوئکلی, امریکی ایوان نمائندگان میں ایک جو قرارداد پیش ہوئی اس میں مطالبات دو طرح کے ہیں. ایک عمران خان کی رہائی کا یہ بل معاف کیجیے گا پیش کیا گیا. اس میں ایک تو عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ہے اور دوسرا اعلیٰ عسکری آرمی چیف کے بارے میں بھی اس کے اندر مطالبہ کیا گیا ہے. سفری پابندیوں کا اس بل کے اندر مطالبہ کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی حمایت کرتی ہے اس بل کی؟ دیکھیں جی پی ٹی آئی کا اس کے اوپر بڑا سیدھا سادہ موقف ہے کہ دس بل از این افیئر اور بزنس بٹوین یہ یو ایس لیجسلیٹرز کا اور ان کے ووٹرز جو وہاں پہ موجود ہیں ڈائسپورا کے, یہ ان کے درمیان کا معاملہ ہے. تحریک انصاف اس سے زیادہ اس پہ کوئی سٹانس نہیں رکھتی جی. اور آپ اس کو سراہتے ہیں اس پہ کیونکہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا؟ میں نے کہا جی کہ دیکھیں ڈائسپورا کے اندر لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور وہ لوگ ٹرمپ کو انہوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں. ایز اے ووٹر وہ اپنے لیجسلیٹرز کے پاس جاتے ہیں, ان کو سول اور پولیٹیکل رائٹس پاکستان میں نہیں ملتے, جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ ملتے ہیں. تو یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے جی. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب. مکمل اس کی اونرشپ ہمیں لیتے ہوئے نظر نہیں آئے یہ جو بل ہے, لیکن سوشل میڈیا کی حد تک جو ہے وہ طرح طرح کے تبصرے اس کے اوپر کیے جا رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ناظرین کہ حکومت اس کے اوپر سفارتی سطح کے اوپر کیا یہ معاملہ امریکہ کے ساتھ اٹھائے گی یا نہیں. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود ہوں گے. حکومتی موقف, مسلم لیگ نون کا بھی بالخصوص موقف جانیں گے, خاص کر پیکا کی ترامیم کے بعد اس قانون کا جو استعمال کیا جا رہا ہے اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر خان صاحب, سینئر رہنما مسلم لیگ نون. بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کے لیے. پہلے ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پیکا ترامیم جس کی صحافیوں کی طرف سے بھرپور مخالفت کی گئی, مختلف سیگمنٹ سوسائٹی کے, ہیومن رائٹس, ہر طرح سے اس ترامیم کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کی سخت مخالفت کی گئی, لیکن پھر بھی لاگو ہوا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کا بے دریغ اور بڑا خطرناک حد تک استعمال کیا جا رہا ہے صحافیوں کے خلاف. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے دور حکومت میں صحافت کرنا, رپورٹ کر دینا کسی چیز کو یا صرف کسی سیاستدان کے بیان کو شیئر کر دینا ایک جرم بن گیا ہے صحافیوں کے لیے؟ نہیں, پاکستان کی جو سوسائٹی ہے ابھی ہم وہ اس توازن تک نہیں پہنچ سکے جو کہ آئین کے آرٹیکل 19 میں لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی ہے لیکن اس پر اسی آئین کی شک میں قدغنیں بھی ہیں کہ سیکیورٹی آف پاکستان, انٹیگریٹی آف پاکستان, ایون پبلک مورالٹی اور ڈیسنسی, بیچ میں جوڈیشری کے بارے میں بھی اور پاکستان کے جو فارن ریلیشنز ہیں. تو کوشش تو یہی ہے کہ پاکستان میں بے شمار چینلز اور سوشل میڈیا روزانہ حکومت پر تنقید کرتے ہیں. یہ ابھی ہمیں اس تک, اور میں کھل کر اس کا اعتراف کروں گا کہ حکومت کو اس معاملے میں جو ابھی صحیح ریڈ لائنز اور گائیڈ لائنز کا تعین کرنا ہے تاکہ جو لوگ بہت سارے اس سوشل میڈیا میں جو اظہار رائے کی آزادی کو بنیاد بنا کر تشدد انگیز گفتگو کر رہے ہیں, ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں, جو ہمارے عمائدین ہیں, لیڈرز ہیں, ان کی ذاتی زندگیوں کے بارے میں جو ہیں وہ غلط گفتگو کر رہے ہیں, خواتین صحافیوں کی فحش ویڈیوز بنا کر جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں جن سے ان کو اختلاف ہے. خرم صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں یہاں پر انٹروین کرنے کی, کیونکہ آپ ایک جنیرک بات کر رہے ہیں, میں آپ کے سامنے ایک کیس رکھ دیتی ہوں. صحافی ہیں وحید مراد صاحب, ان کے اوپر الزامات ہیں اور سینئر صحافی ہیں کہ اختر مینگل صاحب نے ایک جو جعفر ایکسپریس کے حوالے سے ٹویٹ پہ اپنے گلے شکوے رکھے تھے اس کو آپ نے کیوں شیئر کیا. دوسرا الزام ہے بی ایل اے نے جو دعویٰ کیا تھا اس کو آپ نے کیوں رپورٹ کیا یا شیئر کیا آپ نے سوشل میڈیا پہ. فیکٹ فوکس نے ایک سٹوری کی جس کے اوپر کئی اعتراضات ہو سکتے ہیں لیکن اس کو آپ نے شیئر کیوں کیا؟ اب یہ تو بہت سارے لوگوں نے شیئر کیا ہوگا, اس میں سے پک اینڈ چوز کر کے کارروائی کرنا یہ کس طریقے سے جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟
جی دیکھیے، جو لوگ اندرونی بیٹھ کر یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کی توجہ تو انہی کی طرف سے آئے گی نا کہ کسی ایک کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا. لیکن یہ بہرحال وہ لوگ جو صحافی ہونے کے دعوے دار ہیں ان کے اوپر پھر ذمہ داری بھی ہے کہ وہ صرف ری ٹویٹ انجن نہ بنے اپنے نظریات کے مطابق، بلکہ خود بھی ویریفائی کریں کہ اگر کسی دوسرے ادارے کی طرف سے سٹوری آئی ہے تو کیا اس میں کوئی وہ حقائق موجود ہے. اور خاص طور پہ اگر ایک دہشت گرد تنظیم جو بین الاقوامی طور پر سینکشن ہے، صرف پاکستان میں نہیں، بین الاقوامی طور پر یونائٹڈ نیشنز نے سینکشن کیا ہوا ہے BLA کو، دنیا کے بہت سارے ممالک نے اس کو سینکشن کیا ہوا ہے، ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. تو اگر دہشت گرد تنظیموں کے دعووں کو کوئی ایک ذمہ دار صحافی جو ہے وہ اپنی ری ٹویٹ کے ذریعے جو ہے اس کو توقیر دے گا تو یہ ایک پریشانی کی بات ہے. لیکن ان تمام جو ایشوز اٹھ رہے ہیں جو کہ کوئی بھی پسندیدہ بات نہیں ہے، بالآخر ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ عدالتوں میں ہی ہوگا اور عدالتیں اس کا میں آپ کے سامنے ایک اور کیس بھی رکھتی ہوں اور حکومت کی جسٹیفیکیشن بھی اس بارے میں ضرور رکھنا چاہوں گی. یہ عام شہری کے حوالے سے ہے. صحافیوں سے آپ کے بہت سے اعتراضات خرم صاحب ہو سکتے ہیں اور یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو آرٹیکل 19 کی کوئی لیمیٹیشنز یاد نہیں ہوتی، بلکہ آپ لوگ مکمل صحافتی آزادی کی اس وقت بات کرتے ہیں. عام شہری کس طرح اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں؟ راولپنڈی میں خاتون کی گاڑی کو لفٹر سے اٹھانے کی ٹریفک پولیس کی ویڈیو اپلوڈ کرنے پہ وہاں موجود دکاندار جو تھا اس کے خلاف پیکا کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. متاثرہ جو دکاندار ہے اس کے مطابق خاتون اپنی 4 بچیوں کے ہمراہ گاڑی کے ٹائر تبدیل کروانے آئی تھی. ٹریفک پولیس نے ویڈیو کو بدنیتی پہ مبنی قرار دیا. بالکل ایک نارمل سی چیز ہے جو عام سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اب وہ دکاندار پیکا کا مقدمہ بھگتے گا کیونکہ اس نے اوفینڈ کر دیا کسی ٹریفک پولیس والے کو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں نے ایک بنیاد رکھ دی ہے اس قانون کے تحت کچھ بھی ہوتا رہے اب اس کے بعد اور کوئی بھی اس کو استعمال کرتا رہے اور ہم آپ سے سوال کرتے رہے پروگرام میں؟ یہ جو واقعہ ہے آپ ضرور سوال کیجئے، میں اس کا بالکل دفاع نہیں کروں گا. یہ دکاندار والا واقعہ ہے، اس کا کوئی دفاع نہیں ہے. اور قوانین کے اطلاق میں اس طرح کی جو میں کہوں گا کہ جو ایکسیس طاقت کا استعمال ہے یا پولیس مین نے اپنی جان بچانے کے لیے کسی قانون کا سہارا لیا ہے، لیکن یہ ہم توازن جو ہے ابھی ڈکلیئر کر رہے ہیں. جس طرح یہ کیسز آپ جیسے لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو مجھے یہ توقع ہے کہ آئندہ اس طرح کا کم از کم ایگریجیس واقعہ کہ کسی پولیس مین جو ہے کسی کی گاڑی اٹھانے کا ویڈیو شیئر کرنے پر کسی پر پیکا قانون لاگو نہیں ہوگا. لیکن پیکا قانون جس مرض کا علاج کی طرف کوشش ہے وہ مرض واضح ہے، اور وہ جھوٹ کا مرض ہے، وہ تشدد انگیزی کا مرض ہے، وہ ہیٹ سپیچ کا اور پریجوڈس انڈیوسنگ سپیچ کا مرض ہے، جو ہے لوگوں کی فیملیز کو اور خواتین کو اٹیک کرنے کا مرض ہے. اور یہ بالکل دعویٰ نہیں ہے کہ یہ پیکا قانون اس کا حتمی حل ہے. وقت کے ساتھ جب اس طرح کے کیسز سامنے آئیں گے جہاں نظر آئے گا کہ ان کا بلیٹنٹ استعمال ہو سکتا ہے تو میری یہ توقع ہے کہ حکومت اور پارلیمان دونوں اس میں دوبارہ امینڈمنٹس کریں گے اور اس کو مزید ریفائن کریں گے. نہیں، اب اس پہ ایک اور چیز بھی ہے. وزیر دفاع کی طرف سے جو بیان آیا اور وہ ذمہ دار پوزیشن کے اوپر ہے تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ذمہ دارانہ ہی بات ہوگی. وہ جسٹیفائی اس انداز میں کرتے ہیں اور الفاظ میں آپ کو خواجہ آصف صاحب کے بتا رہی ہوں، سیاستدان بھی اکثر لائن کراس کر جاتے ہیں اور صحافی بھی. جو حالات ہیں کوئی اس سے مبرر نہیں. خرم صاحب، میں یہ سوال آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہوں کہ کیا میاں نواز شریف صاحب نے جو مشکل وقت دیکھے کیا وہ بھی اپنی لائن کراس کی تھی انہوں نے؟ مریم نواز نے جو جیل کاٹی وہ بھی لائن کراس کرنے پہ کیا لیمیٹیشنز ہیں جن کو کراس کیا؟ زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجانے کا جو بیان دیا اس کے بعد جو ان کے لیے حالات بنے وہ انہوں نے بھی لائن کراس کی. اب بطور سیاستدان آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ لائنیں موجود ہیں جس کو ہمیں کراس نہیں کرنا ہوگا اور محدود رہنا ہوگا بطور سیاستدان؟ نہیں، بیانات سے تو لائنیں کراس کم ہی ہوتی ہیں سیاستدانوں کی، لیکن ان کے جو عمل ہیں یا جس وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اگر وہ اس کو انڈیوس کریں گے تو پھر ضرور ان کے اوپر بھی اطلاق ہوگا. لیکن آپ یہ غور کریں کہ محمد نواز شریف اور ان کی جماعت نے اگرچہ بہت سخت ترین تنقید کی ہے پاکستان کی مقتدر، لیکن انہوں نے کبھی نہ ہی اپنی سپیچ میں تشدد کا پرچار کیا ہے یا تشدد کو بطور حل پیش کیا ہے، اور نہ ہی 9 مئی کی طرح تشدد کر کے دکھایا ہے. عمارتوں کو آگ لگا کر ہم نے کبھی نہیں لگائی، ہم نے کبھی شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی نہیں کی. تو جو پولیٹیشنز کی سپیچ ہے اس میں بہت لیوے ہوتا ہے ان کو سیاسی کا، لیکن جہاں ہیٹ سپیچ آ جائے گی، جہاں باقاعدہ طور پہ آپ تشدد پر اکسائیں گے اپنے کارکنوں کو،
تو وہاں ضرور ریڈ لائنز بھی کراس ہوں گی اور اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی. اور اگر بازی میں نہیں بھگتی تو اب وقت آ گیا کہ جہاں ہمارے سامنے اور بڑے چیلنجز درپیش ہیں کہ ہم کم از کم سیاستدانوں کی حد تک وہ لوگ جو عوامی نمائندگی کے دعوے دار ہیں کہ ان سے ایک ذمہ دارانہ گفتگو کی توقع کریں. بلوچستان میں گرفتاریاں کی گئیں، کراچی میں ایک پروٹیسٹ کے دوران بھی گرفتاریاں کی گئیں. یہ بلوچستان سے خواتین ایکٹیوسٹ تھیں جو احتجاج کر رہی تھیں. کسی کے اوپر ایم پی او کے تحت مقدمات بنائے گئے، گرفتار کیا گیا، حراست میں لیا گیا، کچھ پہ دیگر الزامات ہیں. اختر مینگل صاحب جو بہت قریب رہے آپ لوگوں کے اس پی ڈی ایم کے دوران، بہت قربتیں رہی، بہت ان کا تذکرہ ہوتا رہا، اور ان کا بھی میاں نواز شریف صاحب سے مطالبہ تھا کہ موجودہ ملکی صورتحال کے اوپر وہ بھی کوئی پوائنٹ آف ویو دیں اپنا. اختر مینگل صاحب اس وقت لانگ مارچ نکال رہے ہیں انہی خواتین ایکٹیوسٹ کے حق میں. کیا وجہ ہے کہ نہ صرف اختر مینگل صاحب کے کوئی تحفظات دور نہ ہو سکے، ان کو وہ ٹویٹ کرنی پڑی جس کے اوپر آج وہ خود ہی معذرت کرے ان صحافیوں سے جو مشکل میں پڑ گئے ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے پہ. تو کیا وجہ ہے کہ نوبت اس حد تک آ گئی کہ اختر مینگل صاحب نے بھی سب چیزوں کے اوپر نا امید ہو کے اب لانگ مارچ کا سہارا لیا ہے؟ دیکھیے، جو بلوچستان میں اپنے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں اور پرامن جدوجہد کے دعوے دار ہیں، پھر پہلی بات یہ ہے کہ ان پر ان کے صوبے میں جب اس طرح کا بھیانک تشدد ہوگا جو کہ جاور ایکسپریس کے کیس میں ہوگا، پہلے تو انہیں اس کی مذمت کر کے سامنے آنا ہوگا، وہ چاہے لیڈر ہوں یا ایکٹیوسٹ. دوسرا یہ کہ ابھی جو واقعہ ہوا ہے، ابھی اس کی تفصیلات آپ کے چینل نے بھی کچھ شیئر کی ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں تھا. اصل میں تو چند دہشت گردوں کی جو میتیں تھیں جن کو پھر ان پرامن جدوجہد کرنے والوں نے کلیم کر لیا کہ یہ تو ہمارے ہیں. اس پہ بہت سیریس پھر سوالات اٹھ جاتے ہیں کہ کیا کون سی تنظیمیں اور کون سے لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں یا دعوے دار ہیں یا پھر واقعی کرنے والے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ حکومت بلوچستان اس معاملے میں بہتر ابلاغ کے ذریعے اور فیکٹ شیئر کر کے بہت سارے جو تحفظات ہیں ان کا جواب دے سکتی ہے. اور اختر مینگل صاحب کا صرف ذکر نہیں ہوا، وہ وفاقی کابینہ کا حصہ تھی ان کی جماعت، ان کے وزراء ہمارے کولیگز تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے کابینہ میں، پاکستان کی وفاقی کابینہ میں کام کیا. بلکہ پی ڈی ایم میں جتنی واضح اور ولولہ انگیز جو موجودگی بلوچستان کی جماعتوں کی تھی پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے. تو اب اگر اختر مینگل صاحب کا دیکھیں، ان کا جو طریقہ ہے وہ ہمیشہ پرامن رہا ہے، انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ وہ پرامن طریقے سے. دوسرا جو تو آپ آج بھی ان کی بات سے اتفاق، میں ایک اور چیز بھی آپ کو یاد دہانی کرانا چاہوں گی خرم صاحب، جو ہم تضادات کی بات کر رہے ہیں، یہی مسنگ پرسنز کی فیملیز تھیں جن کے اوپر آج آپ کا اسٹیٹ والا نیریٹو ہے، اور اس میں بہت سی چیزوں کی تحقیقات کی ضرورت ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. ریاستی اور حکومتی لیول کے اوپر بھی بہت سی چیزیں سامنے رکھی جانی چاہیے، لیکن یہی ہو بہو یہی تھیں جو آج گرفتار ہو رہی ہیں. اور مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ میں جلسے کی سائیڈ لائن پہ نہ صرف ملاقات کر رہی تھیں بلکہ آپ دیدہ بھی ہو رہی تھیں اس وقت میں. تو کچھ کوئی بیچ کی بھی پوزیشن نہیں ہونی چاہیے، یا اسٹیٹ اب وہی نیریٹو ہو جو جس انداز میں اس وقت پی ٹی آئی بات کرتی تھی آج آپ لوگ کر رہے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے؟ نہیں، میں تو مینگل صاحب کو سراہ رہا ہوں کہ انہوں نے ورڈ سے کوئٹہ تک کا لانگ مارچ کیا، کیونکہ بلوچستان میں رہنے والوں کے حقوق، ان کی زندگیوں کا تحفظ اب کوئٹہ سے اس کا آغاز ہوگا. وہاں سے وہاں کی جو حکومت ہے، وہاں کی جو اسمبلی ہے، وہاں جو پوری ایک وفاقی یونٹ ہے جو قائم ہے، انہوں نے یہ اس چیز کا آغاز کرنا ہے، چاہے وہ وسائل ہیں چاہے وہ حقوق ہیں. اور مسنگ پرسنز جو ہیں وہ ہم سب کے لیے ایک سہانے روح ہے. اور میں نے ایک اور جگہ کہا بھی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چاہے کوئٹہ میں چاہے عدالتی عمل ہو یا کوئی اور کمیشن ہو، ایک جو مسنگ پرسن ہے اس کی تفتیش کر کے شفافیت کے ساتھ قوم کے سامنے لایا جائے. کچھ حقیقی مسنگ پرسنز ہیں، کچھ دہشت گرد ہیں جو افغانستان چلے گئے اور اب وہ ان کو یہاں مسنگ ڈکلیئر کر دیا، کچھ جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور کچھ جو ہیں جو خود وہاں سے گئے ہوئے ہیں لیکن ان کا نام مسنگ پرسن کی لسٹ میں ہے. تو اس سارے یہ جو ایک ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے، اور آج کا نہیں، اب کم از کم 13 سال ہو گئے ہیں اس کمیشن کو بنے ہوئے، کہ ایک شخص، ایک پاکستانی جس کو وہ مسنگ کلیم کرتے ہیں اس کی تفتیش کر کے
اس کے لواحقین تک یہ خبر باقاعدہ طور پر پہنچائی جائے، اور کوئی بھی جو صحافتی ادارہ ہے اس کو ان سب تمام صحافتی اداروں تک یہ جو وفاق کی یا صوبے کی طرف سے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی ہے اس کی تفصیلات سب پر پبلک کی جائیں، تاکہ یہ کم از کم ہم آگے بڑھ سکیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ جو لوگ اگر وہاں ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں اور بندوقیں اٹھا رہے ہیں، کیونکہ صرف جعفر ایکسپریس کا واقعہ نہیں ہوا. میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ پچھلے سال اگست میں 4 بلوچستان کے شہروں پر بیک وقت حملہ کیا تھا، اور بڑی سوچ سمجھ کے حملہ کیا گیا تھا. یہ لوگ مستقل جو ہیں وہ ہتھیار اٹھا کر بلوچستان کے صوبے پر حملہ آور ہیں، وہ چاہے کسی بیرونی جو انفلوئنس ہے اس کے تحت ہیں، وہ چین کے خلاف ہیں، یا وہ کیونکہ اگر جو لوگ مسنگ پرسنز کی تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ جعفر ایکسپریس کی طرح اپنے بھائی پاکستانیوں کو نہیں ماریں. میں ایک ویری کوئکلی جاتے جاتے چاہوں گی آپ اس پہ کیونکہ تاریخی واقعہ ہے جعفر ایکسپریس کا، اس نوعیت کا کوئی واقعہ ہم نے نہیں دیکھا. اور پھر جس طرح آپ نے ذکر کیا، ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز ایک نہ ایک دہشت گردی کا واقعہ پاکستان میں ہو رہا ہے، کے پی اور بلوچستان مختلف سرکمسٹانسز میں، لیکن ہو رہا ہے. سو جو اس دن اجلاس ہوا، اس کو ہم ایک سیر حاصل اجلاس کہہ سکتے ہیں. کیا کوئی پالیسی اس میں ترتیب دی گئی جو سامنے آئے گی؟ ابھی تک تو ایسا کوئی اعلان سامنے نہیں آیا کہ کوئی کانکریٹ پالیسی اس دن دی گئی ہو. جی میں اپنی ذاتی رائے اس پہ دے سکتا ہوں، حکومت کی رائے فرق ہوگی، لیکن میں چونکہ ان کمیٹیوں کا حصہ رہا ہوں، اتنے جو وسیع اجلاس ہیں ان میں کوئی ٹھوس پیش رفت کی ڈسکشن نہیں ہو سکتی. صرف تقریریں ہوتی ہیں اور کچھ انفارمیشن جو ہے وہ افواج پاکستان کی طرف سے شیئر کی جاتی ہے. تو میری تو تجویز میں دے چکا ہوں وزیر اعظم کو کہ وہ ایک تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی طلب کریں، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ سمجھیں کہ ان کی دانش میں کہ تمام ایک پارلیمنٹری لیڈرز کا ان کیمرہ اجلاس بلا کر ان کے سامنے جو چیلنج ہے اس کی صحیحیت، the real shape and size of the challenge، وہ سب سے شیئر کریں تاکہ سب کی آنکھیں کھلیں. کیونکہ یہ بات واضح ہونی چاہیے پاکستانیوں کو، صرف بلوچستان میں نہیں، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہتھیار اٹھایا ہے ان کے پاس اس کا کوئی عذر نہیں ہے، نہ حقوق کی جد و جہد ہے، نہ محرومی ہے، نہ کوئی جہاد ہے. یہ سب لوگ براہ راست پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں پر حملہ آور ہیں، اور ہم سب نے مل کر ان کا کلا کما کرنا. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین کی طرف جاتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر صحافی آصف بشیر چودھری صاحب موجود ہوں گے اور ان سے ہم بات کریں گے پیکا ترامیم اور پیکا کے قانون کے تحت جس قسم کی گرفتاریاں کی گئیں، جس طرح کے الزامات صحافیوں کے اوپر لگا کے ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس پہ بات کریں گے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے آصف بشیر چودھری صاحب، سینئر صحافی ہیں اور جنرل سیکرٹری RIUJ. بہت بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا. آپ کے ساتھ ہم نے پیکا میں ترامیم ہوئی، تفصیلی طور پہ نہ صرف ہم نے پروگرام میں بات کی بلکہ ایک احتجاج بھی اسلام آباد میں کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد کے اندر صحافی بھی سر جوڑ کے بیٹھے کہ کس طریقے سے حکومت کو سمجھایا جائے کہ اس کا درست استعمال نہیں ہوگا. جو ہمارے خدشات تھے چند دن پہلے تک، جب اس کو اب اپلائی کیا جا رہا ہے اور جس قسم کے مقدمات ہیں، ہمارے پاس 2 ایگزامپلس ہیں. آج ریسنٹ ہے وحید مراد صاحب کی جو سینئر صحافی ہیں، اور فرحان ملک صاحب کے اوپر بھی پیکا کا مقدمہ درج ہوا. یہ خدشات سے زیادہ خطرناک استعمال نہیں اس کا کیا جا رہا؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ میں تو اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں تو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ان آوازوں کو دبانے کے لیے لایا جا رہا ہے جنہیں حکومت نہیں سننا چاہتی. لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں پنڈی میں آپ نے وہ سٹوری دیکھی ہوگی کہ ایک وارڈن نے پیکا کا مقدمہ کاٹا ہے غلط پارکنگ کی، جو دکاندار کے اوپر، ایک دکاندار کے اوپر. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو 15-16 لاکھ سوشل میڈیا صارفین ہیں، ہمارے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ اگر کوئی ری ٹویٹ کریں گے یا کوئی کومنٹ کر دیتے ہیں یا کوئی ویڈیو ڈال دیتے ہیں، اور اگر وہ مناسب نہیں ہوتی تو کیا ایک ناقابل ضمانت جرم کے اندر ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا؟ یعنی کہ یہ پوری دنیا سے ایک الگ کام پاکستان نے کیا ہے. یہ صرف میں آپ کو بتاؤں ہم نے ویپنائز کر دیا اس کو، کیونکہ یہ لا بنایا گیا تھا ایک نفرت اور غصے کے اندر کہ ہم نے اپنے مخالفین کو نہیں چھوڑنا. اس میں پیپل آف پاکستان کو سوچ کر نہیں بنایا گیا، اور ہم سٹیک ہولڈرز پیچھے دوڑتے رہے ان کے کہ خدا کے لیے ہماری بات سن لیں، یہ اس کی امپلیکیشنز میں بڑے مسائل آ جائیں گے. آپ نے بڑی ویگ ڈیفینیشنز رکھی ہیں، اور افسوس کی بات ہے کسی نے ہماری بات نہیں سنی. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں قتل خطا بیلیبل ہے، لیکن رائے دینا نان ویلیبل. اگر آپ نے کوئی رائے دی اور وہ غلط حکومت کو لگی
تو نان بیلیبل میں آپ کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ چلا جائے گا. اگر ایک بچہ چلا جائے گا تو اس کے بعد وہ ساری زندگی اگر اس کا کرمنل ریکارڈ ہو جائے گا تو اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے, اس سماج کے اوپر کیا اثرات ہوں گے, ہم لوگوں کے اوپر کیا یہ قانون ایسا ہے کہ اسے ہم اپنے لوگوں پہ ایکسرسائز کریں؟ آج کے دن میں یہ آزادی صحافت اور یہ اس سے آگے کی ایک چیز ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک بچہ اگر اس کے اندر آ جائے گا تو کیا وہ باقی زندگی کرمنل ریکارڈ کے ساتھ زندگی گزارے گا؟ تو کیوں ہم ہر چیز کو ویپنائز کرتے ہیں؟ کس نے بتا دیا کہ ڈنڈے کے اندر ہی ہر چیز کا علاج ہے؟ لیکن یہ غصے میں بنایا گیا, طاقت کے نشے میں دھت ہو کے بنایا گیا. کسی سٹیک ہولڈر کو سننے کی زحمت گوارا نہیں کی گئی. بنانے والوں کو اس کی شکوں کا نہیں پتا. پارلیمان کے اندر کوئی ڈسکس نہیں ہوا. سٹینڈنگ کمیٹیوں میں 15 منٹ کے اندر یہ پاس ہوا. کسی سٹیک ہولڈر کو نہیں سنا گیا. ابھی تو یہ صرف ایک پولیس والے نے کیا ہے یا حکومت کر رہی ہے. جب اس کو ہر سرکاری افسر استعمال کرے گا تو اس کے بعد جو سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور پھر جب یہ حکمران اتحاد کی جماعتوں کے ورکروں پہ ہوگا تو پھر آپ ان کی چیخیں سنیے گا. اب اس میں آصف صاحب یہ تو ایک ایسی صورتحال کی آپ بھی منظر کشی کر رہے ہیں کہ کافکا کو اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس کا ایک ناول تھا ٹرائل, اور وہ جو ٹرائل تھا وہ ایک شخص کا ٹرائل ہو رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں اس کا جرم کیا ہے. یہ جو لوگ ہیں ان کو چلے بتا دیا آپ کا قصور یہ تھا کہ آپ نے کسی سیاستدان کا پوائنٹ آف ویو شیئر کر دیا یا اس کو ری ٹویٹ کر دیا یا خود کچھ کہہ دیا. ایک ایسی صورتحال بھی پاکستان میں ہے کہ ایک صحافی جس کی رپورٹ سے آپ کو اعتراض ہو یا آپ اتفاق کرتے ہوں وہ یہاں پر موجود نہیں ہے, لیکن اس کے 2 جوان بھائیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کی جو معمر والدہ ہیں ان کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں عدالتوں کے چکر وہ لگا رہی ہوتی ہیں. سو یہ اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں اس پہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. یہ نہ تو پاکستان کے قانون میں, نہ ہی کسی دنیا کے کسی قانون میں, نہ ہی دنیا کے کسی مذہب میں اجتماعی سزا کا کوئی کنسیپٹ ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. اگر آپ کو کسی جرنلسٹ سے اختلاف ہے, اس کی کسی جرنلسٹک آپ اس کی کسی نارمز کو سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے, تو اس بات کا کیا جواز ہے کہ آپ اس کے بھائیوں کو اٹھا کے لے جائیں؟ اور اتنی افسوس کی بات ہے اور شرمندگی کی بات ہے کہ اسلام آباد پولیس کی گاڑیاں, اسلام آباد پولیس کی وردی استعمال ہوتی ہے, اسلام آباد پولیس کچھ بھی نہیں کرتی. مقدمے کا اندراج نہیں ہوتا اس واقعے کا. عدالت جس سست روی کے ساتھ کام کر رہی ہے, حکومت جس طرح سے خاموش ہے, لگتا ہے یہ کوئی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے. یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ سارے لوگ شاید اس کے اندر آن بورڈ ہیں. اب پہلے ہوتا تھا کہ ہیبیس کی پٹیشن ویری سیم ڈے عدالت اس کو سنتی تھی اطہر من اللہ صاحب کے دور میں. پھر عامر فاروق جب آئے تو انہوں نے کہا نہیں جی نیکسٹ ڈے سنیں گے. اب آپ 4 دن بعد لگاتے ہیں اور پھر 4 دنوں کی تاریخیں دیتے ہیں. آپ پولیس سے یہ تک نہیں پوچھتے کہ مقدمہ ابھی تک کیوں درج نہیں ہوا. تو یہ ہم اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ حکومت کے دعوے بھی تھے کہ ہم پیکا پہ بعد میں انگیج کریں گے, لیکن آپ کہہ رہے تھے حکومت کچھ بول نہیں رہی, خاموش بنی ہوئی ہے. تو وزیر دفاع کا میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. خواجہ آصف کہتے ہیں سیاستدان بھی اکثر لائن کراس کر جاتے ہیں اور صحافی بھی لائن کراس کر جاتے ہیں. تو جو حالات ہیں آج کل اس میں کوئی مبرہ نہیں. سو یہ اب اس سٹیٹمنٹ سے آپ کیا تشریح کرتے ہیں؟ میں تو اس کو ایک دھمکی سمجھتا ہوں, اور ہر بندے نے اپنی اپنی ایک لائن بنائی ہوئی ہے. لائن ایسے نہیں ہوتی کہ آپ بتا دیں کہ یہ جی آپ نے کسی کو اٹھا لی کیونکہ اس نے لائن کراس کی تھی. حکمرانوں کو ہمیشہ میڈیا کی باتیں کڑوی لگتی ہیں. آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ہمیشہ سے کسی کو بھی تنقید سننے کا حوصلہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. سیاسی حکومتیں وہی اچھی ہوتی ہیں جو تنقید کو سنتی بھی ہیں, اس سے کوئی اچھی چیز ایکسٹریکٹ کرتی ہیں, لوگوں کو آن بورڈ لیتی ہیں اور اپنی اصلاح کرتی ہیں. نہ کہ وہ یہ کہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ وہ لائن کراس ہو گئی تھی تو ہم نے بندے اٹھا لیے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک تھریٹننگ بیان ہے. اور خواجہ آصف صاحب ڈریں اس وقت سے جب اس میں نون لیگ کے ورکر انہی قوانین کے تحت اندر ہوں گے, اسی طرح سے وہ اٹھائے جائیں گے اور پھر کوئی اور بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا کہ انہوں نے لائن کراس کی تھی. تو اس وقت خواجہ صاحب کہیں گے نہیں لائن وہ نہیں تھی, لائن تو یہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو سیٹل قانون ہے نا, جو اس کے اوپر ہمیں آنا چاہیے سب کو, یہ اپنی اپنی اگر ہر بندہ لائن کھینچے گا تو یہ سیاسی وکٹمائزیشن بھی ہوگی. ابھی اس قانون کے تحت سیاسی وکٹمائزیشن نہیں ہوئی. ابھی جب اس کے تحت سیاسی وکٹمائزیشن ہوگی تو پھر یہ کراس دی بورڈ ہوگی. جب وقت کا پہیہ گھومے گا تو کل کوئی اور رو رہا ہوگا. اور ان چیزوں سے گزر بھی چکی ہیں سیاسی جماعتیں سمجھ, لیکن ان کو پھر بھی نہیں, ہمیں نہیں نظر آتا کہ سمجھ کا ایک فقدان ضرور ہمیں نظر آتا ہے. پیکا کے حوالے سے یہ کہا گیا ترامیم کے بعد حکومت نے صرف ایسا لگ رہا تھا کہ وقت گزاری کے لیے بیان دیا کہ نہیں ہم صحافتی تنظیموں کے ساتھ انگیج کریں گے, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. پیپلز پارٹی کا بھی ایک منفرد سا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم مزید ترامیم اس کے اندر لے آئیں گے آپ کے ساتھ انگیج کرنے کے بعد. میں آصف صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی سنجیدہ رابطہ آپ سے کیا گیا حکومت کی طرف سے اس پیکا کی ترامیم کے حوالے سے؟ دیکھیں ہم تو ترامیم کی بات اس وقت تک کرتے تھے جب تک یہ پاس نہیں ہوا تھا.
انہوں نے پہلے وعدہ خلافی کی تھی کہ آپ سے ڈرافٹ شیئر ہوگا, اس کے بعد اسمبلی میں آئے گا. اسمبلی میں جس طرح آیا اور سیم ڈے پاس جس طریقے سے ہوا, سینٹ سے 15 منٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی سے اور سیم ڈے پاس ہوا, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد اب ہم, کیونکہ یہ بدنیتی پر مبنی قانون ہے, یہ نیک نیتی پر مبنی قانون نہیں ہے, یہ ویپنائز کرتا ہے ایک چیز کو, ایک رائے دینے کو ویپنائز کرتا ہے. آپ دیکھیں جب بھی آپ کسی قانون کو ویپنائز کرتے ہیں نا تو وہ اس کا مس یوز ہوتا ہے. آپ نے ٹیکس والوں کو اتھارٹی دی ہے لوگوں کو اریسٹ کرنے کی, تو پہلے نوٹس میں لکھتے ہیں کہ اس کا جواب نہ آیا تو میں تمہیں اریسٹ کر لوں گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ باقی دنیا میں سوشل میڈیا ریگولیٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ افریقہ کے 2 ملک ہیں اور تیسرا پاکستان ہے جس کو ہم, جہاں پہ یہ قابل دست اندازی پولیس رکھا گیا کہ آپ کی رائے اگر ہمیں غلط لگی, جس طرح خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں لائن کراس ہوگی, ہمیں نہیں پتہ لائن کراس کہاں ہوئی. آپ ہمیں تو پہلے بتائیں نا کہ لائن کہاں پہ کراس ہوئی. تو آپ نے کسی سیاستدان کا ٹویٹ ری ٹویٹ کیا ہے تو آپ اس لائن کراس ہوگی اور آپ کے دروازے توڑ کے اسلام آباد سے آپ کو اگر لے جایا جائے گا, اور اگلے دن پرچہ ہوا. ایک ریسزم کا ایلیمنٹ بھی یہاں پہ میں نے نوٹس کیا یہ وحید مراد کے کیس میں, جو ان کی فیملی بتاتی ہے کہ ان کو سب سے پہلے کہا گیا کہ یہ غالباً ایک تجربہ ہو سکتا ہے گرفتار کرنے کے لیے کہ آپ افغان شہری ہیں. سو اس میں ایک ریسزم کا ایلیمنٹ جو ہمارا وہ بھی ایک یہاں پہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. آصف صاحب دیکھیں, افغان شہریوں کا تو ہمارا یہی ہے کہ جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں اور بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں چلے انہیں ان کے ملک واپس جانا چاہیے. لیکن وحید مراد کو ہم جو ہیں کئی دہائیوں سے جانتے ہیں, وہ یہاں پاکستان کا جرنلسٹ ہے. ہم میں تو اس کی شادی پہ بھی گیا تھا اور میں جانتا ہوں اس کی ساری فیملی کو جانتا ہوں, اس کے علاقے کے لوگوں کو جانتا ہوں. وحید مراد کوئی افغانی شہری نہیں ہے. یہ ویسے کہنے کی باتیں ہیں, آپ کسی کو افغانی بنا دیں, کسی کو کہیں کہ تم چلیے, اب جس کے ذہن میں شک و شبہات ہوں گے, آپ نے بھی ایک اس میں گواہی دے دی کہ آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں, شادی پہ شریک تھا. لیکن بہرحال یہ ایک ہر بار نظر آتا ہے گرفتار کرنے کا طریقہ کا. میں اب یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ لاہ عمل کیا ہوگا. ایک تو عدالتوں سے رجوع کرنا ایک طریقہ کار ہے, لیکن اب پاکستان کی صحافتی برادری کیا سوچ رہی ہے یہ جو حالیہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں, ہم نے پیکا پہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا تو یہی جج صاحب تھے جنہوں نے احمد نورانی کے بھائیوں کے معاملے پہ پولیس سے یہ تک نہیں پوچھا کہ آپ نے مقدمہ کیوں نہیں درج کیا. انہوں نے ہمیں 2.5 ماہ کی تاریخ ڈال دی, ٹھیک ہے, اور سٹے تک نہیں دیا. یعنی کسی کو منع نہیں کیا کہ جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتا آپ اس میں کوئی گرفتاری نہ کریں, کوئی قانونی کوئی ایڈورس ایکشن نہ لیں کسی پہ. سٹے دیے بغیر 2.5 ماہ کی تاریخ ڈال دی. تو ہم تو اتمام حجت کے لیے جا رہے ہیں. اب لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ کس قسم کے ججز بھرتی کرنے کے لیے تھی اور کس قسم کے جو ہے اقدامات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھی. اب تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ کوئی پارلیمان کی بالادستی کی بات نہیں تھی, وہ صرف اور صرف من پسند عدلیہ کی خواہش تھی جس کو عملی جامہ پہنایا گیا. اور اب ماضی میں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا رول دیکھیں اور اب دیکھ لیں, لیکن ہم اتمام حجت کے لیے جا رہے ہیں, عدالتوں کے پاس بھی جا رہے ہیں. اب ہمارے پاس یہی راستہ بچا ہے کہ ہم جو آخری کال کی بات کرتے تھے پارلیمان کے باہر وہ کریں گے, اور جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پہ لوگوں کو بتائیں گے کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی اور پاکستان میں صحافت کی آزادی کی جو صورتحال ہے اس کو آپ دیکھیں. اب آصف صاحب, صحافیوں کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا کہ جب تک یہ اب قانون موجود اور لاگو ہے, اب تو حکومت کے ایک رحم و کرم پہ ہی اپنے آپ کو سمجھے ہر کوئی ایسا شخص جو اوپینین دیتا ہے, صحافت سے تعلق رکھتا ہو یا تجزیہ کرتا ہو, اور عام شہری بھی, ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں موبائل ہے, جس کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے, وہ ناقابل ضمانت جرم میں کسی بھی وقت جیل بھیجا جا سکتا ہے. اس کو کوئی ایک تھانے کا سپاہی, اس کو کوئی ایک وارڈن, اس کو کسی محکمے کا کوئی ایک کلرک اس کے خلاف پیکا کی درخواست دے کے اس کو بند کروا سکتا ہے. تو ہم تو پہلے بھی جرنلسٹوں کو یا باقی سب کو بھی کہتے ہیں کہ جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے ہماری آزادی اظہار رائے وہاں ختم ہوتی ہے. ہم اپنی حدود و قیود میں اپنا سچ بولنا جاری رکھیں گے. جس کو برا لگتا ہے وہ ہمیں اریسٹ کرے. ہم نے, ہماری لیڈرشپ نے, پی ایف یو جے نے, آر آئی یو جے نے کہا ہوا ہے کہ ہم تو بیل بھی نہیں کرائیں گے اور ہم جیل سے بیٹھ کے تحریک چلائیں گے. اور اب ہم اس میں ہماری کیونکہ جدوجہد کی ہسٹری ہے تو حکومت آزما لے, جو ہمارے اوپر مقدمات کرنے ہیں وہ کر دے. ہم نہ اس میں بیل کرائیں گے, ہم جیلوں میں رہیں گے, ہم وہاں سے آپ کے خلاف, لیکن ہم سچ بولنا نہیں چھوڑیں. آپ سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو تحریک نکالنے کے لیے حکومت یہ تمام مواد فراہم کر رہی ہے اور اس کے اب چانسز موجود ہیں. بہت شکریہ آصف بشیر چودھری صاحب, اور بڑی پریشان کن کی آپ نے منظر کشی کی ہے پیکا کی ترامیم کے بعد جس انداز میں اس کو لاگو کیا جا رہا ہے. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.